خوش آمدید میرے سب سننے والوں کو اور میرے سب سبسکرائبرز کو بھی، اور جو سننے والے ہیں نا، جو انجوائے کر رہے ہیں ان ورک شاپس کو اور کوکنگ ریسیپیز کو بھی شاید آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو جو ورک شاپ سن رہے ہیں میرا مطلب ان سے ہے، اور یا صرف ورک شاپس کو اگر انجوائے کر رہے ہیں تو جلدی سے کریں سبسکرائب، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں. اگر آپ چاہتے ہیں نوٹیفیکیشنز نہ آئیں، بیل نوٹیفیکیشن کی نہ آئے آپ کے پاس، تو آپ بیل آئیکن کو کلک نہ کریں. اور اگر چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ورک شاپس کی اور نیکسٹ ویڈیوز کی اپلوڈ جو ہوں گی اس چینل پہ، ان کی آپ تک اپڈیٹ آ جائے، نوٹیفیکیشن آ جائے، تو پھر بیل آئیکن کو کلک کر دیں. اور اگر نہیں چاہتے تو صرف سبسکرائب کر لیں. تو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو، اور انجوائے کریں ان ورک شاپس کو. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے ٹائم کو، اور ٹائم کو فلی کنٹرول بھی کر رہے ہوں گے، اپنے وقت کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوگا آپ نے، اور پوری طرح سے آپ کے قابو میں ہوگا. تو بات اسی لیے ہم کر رہے ہیں وقت کو مینج کرنے کی، کیونکہ جس طریقے سے ہم اپنے وقت کو مینج کرتے ہیں وہ ہماری زندگی پہ بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور جتنا اچھا ہم مینج کر لیتے ہیں اپنے وقت کو، اتنے اچھے ہمیں زندگی میں ریزلٹس مل جاتے ہیں، نتائج حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میں نے آپ کے لیے یہ ٹاپک آن لائن ورک شاپ کا ابھی چوز کیا ہوا ہے، اور چل رہا ہے. 6 حصے اس کے گزر چکے ہیں، اور یہ ہے اس آن لائن ورک شاپ کا 7واں حصہ. اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے مزے مزے کی باتیں، ٹائم کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے، اور وقت کے اور کون کون سے ایسے روپ ہیں جنہیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ان کو ڈسکس کر کے کیا حل نکال سکتے ہیں وقت کو اپنے قابو میں کرنے کا پوری طرح سے. تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج، اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، ابھرتی ہیں، کیا کیا نئے آئیڈیاز آتے ہیں آپ کے ذہن میں اس کو سننے کے بعد. ٹائم کا ایک چہرہ، ایک روپ ایسا ہے جو کہ کمپلیٹلی ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، مکمل طور پہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور بہت ہی انٹرسٹنگ لگے گی آپ سب کو یہ بات کہ میں اس وقت بات کر رہی ہوں ہمارے دماغ میں جو وقت موجود ہوتا ہے، جیسے ہم اس وقت کو اپنے دماغ میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کا ایک امیج بنا لیتے ہیں اپنے دماغ میں. وہ وقت، اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں جو کہ اصل وقت ہے، جو کہ ہمارے کسی کام کرنے کو یا نہ کرنے کو، ہمارے وقت کو قابو میں رکھنے کو یا نہ رکھنے کو کنٹرول کر لیتا ہے پوری طرح سے. کیونکہ وہ ہمارے دماغ کو ہی کنٹرول کر لیتا ہے، ہماری سوچ کو کنٹرول کر لیتا ہے. اور جہاں ہو گئی ہماری سوچ کنٹرول، تو پھر بس سب کچھ اس کے حساب سے چلتا رہتا ہے. پھر اسی حساب سے ہوگا ہمارا وقت کنٹرول یا نہیں ہوگا. تو اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے، جس کے حساب سے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یا میں بہت مصروف ہوں، یا یہ کام اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں اس کے لیے وقت نکال ہی نہیں سکتا، نکل سکتا ہی نہیں ہے، یا یہ صحیح وقت ہی نہیں ہے اس کام کو کرنے کا. ٹھیک ہے، ہم لوگ سوچ لیتے ہیں ایسی چیزیں بہت ساری، اور یہ کہہ دیتے ہیں ہم کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے بھئی، اس کام کو شروع کرنے کے لیے یہ وقت صحیح نہیں ہے، اس کو پھر کبھی شروع کریں گے. اور وہ جو پھر کبھی شروع کریں گے ہے نا، اس میں ہم وقت کو گوا دیتے ہیں، ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو وقت ہے ہمارے دونوں کانوں کے درمیان، جو اللہ میاں نے ہمیں دماغ دیا ہوا نا ایک، اس میں جو سوچ ہم پال لیتے ہیں وقت کے حساب سے، اور کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہے اور ویسا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم وقت کو گوا بھی دیتے ہیں، ضائع بھی کر دیتے ہیں، اور بڑھا بھی سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ وقت ہمارے پاس ہے کام کرنے کا، وقت نکل سکتا ہے، وقت کو نکالنا ہوتا ہے. کیسے نکالنا ہوتا ہے؟
ایسا تو نہیں ہے نا کہ 24 گھنٹے کی بجائے وہ 25 گھنٹے ہو جائیں گے، نہیں، دن میں رہیں گے تو 24 گھنٹے. اب ان 24 گھنٹوں کے وقت کو ہم نے کس طرح سے اس طرح مینج کرنا ہے کہ ایک نیا کام کرنے کا، کوئی نیا بزنس شروع کرنے کا، نئی ایکٹیویٹی شروع کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نکل آئے. تو اس کو مینج کرنے کا، پرائرٹائز کرنے کا، 2 کام ایک ساتھ یا 3 کام ایک ساتھ کر لینے کا کیا ایسا طریقہ ہوگا، ہمارا دماغ کیا ایسا طریقہ نکالے گا جس کی وجہ سے ہم ایک وقت میں زیادہ کام کر سکیں گے اور اتنے ہی وقت میں، انہی 24 گھنٹوں میں ہم زیادہ کچھ اچیو کر رہے ہوں گے، حاصل کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ہماری سوچ جو ہے وقت کے بارے میں، ہمارے کام کر سکنے کے بارے میں، کسی چیز کے ممکن ہونے کے بارے میں، کم وقت میں زیادہ کام کر لینے کے بارے میں، وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے وقت کو قابو کر لینے میں. اور دیکھیں آپ، یہ امیج میں نے ایک ڈالا، مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ لگا تھا کہ ایک جگلر ہے اور وہ بالز کی بجائے جگل کر رہا ہے کلاکس کو، اور کلاکس جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک استعارہ ہیں وقت کا. سمجھیں کہ وقت کو جگل کر رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے. ایک عام انسان جو ہے وہ بال، کتنی بالز سے کھیل سکتا ہے ایک وقت میں؟ ایک بال سے یا 2 بالز سے، چلیں آپ کہہ لیں آپ 2 بال سے کھیل سکتے ہیں. عام انسان جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے. ایک جگلر جو ہے وہ 5 بال سے، 7 بال سے، 10 بال سے بھی کھیل سکتا ہے ایک وقت میں. تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ زیادہ بال سے کھیل رہا ہے، ایک جگلر زیادہ بال سے کھیل رہا ہے. ایک عام انسان میرے جیسا جو ہے اسے ایک بال سے کھیلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ بات تو وہی ہوئی نا، جیسے آپ سوچ لیں کہ وہ بالز جو ہیں وہ ٹائم ہیں. تو ایک انسان جو ہے وہ جتنا اس وقت سے حاصل کر رہا ہے، اس ٹائم سے حاصل کر رہا ہے، دوسرا انسان شاید اس سے 10 گنا حاصل کر رہا ہے، 5 گنا حاصل کر رہا ہے، چلیں آپ کہہ لیں. تو ایسا ہے کہ اسی وقت میں سے زیادہ وقت بھی نکالا جا سکتا ہے، اتنے ہی گھنٹوں میں آپ زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو جب آپ زیادہ کام کر لیتے ہیں اور اس وقت کو اپنے لیے زیادہ پروڈکٹیو بنا لیتے ہیں، زیادہ معنی خیز بنا لیتے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ نے وقت کو بڑھا لیا. 24 گھنٹوں کو شاید 240 گھنٹے بنا لیا. دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ملٹی ٹاسکنگ جیسے ہو رہی ہے، یا جگلر کی جو میں بات کر رہی ہوں کہ ایک انسان تو اتنے ٹائم میں 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں اس کے لیے، لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کے لیے 24 گھنٹے میں 10 گنا ٹائم بھی ہوتا ہے، چلیں 5 گنا ٹائم بھی ہوتا ہے، چلیں 2 گنا ٹائم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 2 گنا ٹائم والا انسان بھی اس انسان سے تو بہتر ہے نا، بہت بہتر ہے، جو کہ 24 گھنٹوں کو 24 گھنٹے ہی سمجھتا ہے، اسی حساب سے ڈیل کرتا ہے. تو اس لیے جو سوچ ہے نا انسان کی، جو ہمارے دونوں کانوں کے درمیان ہمارا سر ہے، اس میں جو ہمارا دماغ ہے، اس میں جو سوچ چھپی ہے نا وقت کے حوالے سے، اصل ٹائم وہ ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی پہ، اپنے کام پہ اور اپنے وقت پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں. تو اس سوچ کو ہمیں جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹرین کرنا پڑے گا، اپنے دماغ کو ٹرین کرنا پڑے گا اور اس کے حساب سے چلنا پڑے گا، اور پھر ہمارے پاس ٹائم جو ہے، وقت جو ہے، اس کی کمی نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہوگا کہ کم وقت میں زیادہ کام ہم نے کیسے کر لینا ہے. اور ظاہری سی بات ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں، کیونکہ ہم بہت کچھ کم وقت میں حاصل کر رہے ہوں گے، ہم بہت کچھ کم وقت میں اچیو کر رہے ہوں گے، اور وہ اچیومنٹ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ریوارڈ لے کے آئے گی، ہمارے لیے کامیابی لے کر آئے گی اور کامرانی لے کر آئے گی، ہمارے لیے بہت زیادہ اچھی ثابت ہوگی. تو اس لیے اس سوچ کو کنٹرول کریں، اپنے دماغ کی سوچ کو کنٹرول کریں، جو آپ کو وقت کے بارے میں بتاتی ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے، یا اتنے وقت میں اتنا کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. سوچ کنٹرول ہو گئی، آپ کا وقت کنٹرول ہو جائے گا.
ایک امریکن آتھر تھا اور موٹیویشنل اسپیکر بھی تھا. اس کو کہتے تھے دین آف پرسنل ڈیولپمنٹ، اور مطلب اتنا زبردست قسم کا وہ موٹیویشنل اسپیکر تھا. اس نے ایک بات کہی ہے اور بڑی زبردست بات کہی ہے جو میں نے یہاں لکھی ہے آپ کے سامنے. اس نے کہا کہ اس چیز کا جو خوف ہوتا ہے نا کہ یہ کام کرنے میں مجھے اتنا وقت لگ جائے گا، اسے اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیں اس خوف کو، کیونکہ وقت جو لگ جائے گا نا اس کام کو کرنے میں، وہ وقت تو گزر ہی جانا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، وہ تو گزر جائے گا. اس گزرتے وقت کو جو بہترین اس کا استعمال ہو سکتا ہے وہ کر کے گزاریں. بہت ہی زبردست بات کی ہے اس نے، بہت ہی اچھی لگی مجھے، اور اسی لیے میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں کتنا صحیح کہا اس نے. دیکھیں آپ، گھڑی کی سوئیاں تو رکتی نہیں ہیں، وہ تو چلتی رہتی ہیں. انہوں نے چلنا ہے، 24 گھنٹے گزر جانے ہیں، چاہے آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم آرام سے بیٹھے بھی ہوئے ہیں نا، سوئے بھی ہوئے ہیں، وقت تو گزرتا جا رہا ہے. تو وقت تو ہر صورت میں گزر ہی جانا ہے، اسے تو فرق نہیں پڑنا. اس نے اپنی رکنا نہیں ہے، اپنی رفتار سے اس نے چلتے رہنا ہے. لوگ کہتے ہیں جی وقت بھاگتا ہے، وقت گھوڑے پہ سوار ہے، وقت اڑتا ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، وقت میں برکت ہی نہیں رہ گئی. اچھا، اس قسم کی بہت ساری باتیں نا ہمارے سننے میں آتی ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہے، یہ سب کچھ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور پہ سنبھال نہیں پا رہے ہوتے. اور دوسری بات، ہاں جی، پہلے تو یرل نائٹنگیل والی بات جو ہے نا، پہلے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وقت نے چلتے ہی جانا ہے، پانی کی طرح بہتا ہے، ہوا کی طرح چلتا ہے، گھوڑے کی طرح اڑتا ہے. اب بس وقت نے رکنا نہیں ہے، اس نے بس بھاگتے جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کام کو کرنے پہ اتنا وقت لگے گا، اتنا وقت درکار ہے اسے کرنے میں، اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ اتنا وقت لگے گا، تو میں نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں، جانے دو، نہیں کرتے. کیونکہ اتنا وقت میں کیسے برداشت کروں گا؟ بھئی مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، میں کیسے اتنا لمبا وقت لگے اس کام کو کرنے میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. تو بہتر ہے میں اسے نہیں کرتا، جانے دیں. تو کیا ہوگا؟ وہ وقت جو گزرنا تھا اس کام کے ہونے میں، وہ بغیر وہ کام ہوئے گزر تو جائے گا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، بس وہ وقت ضائع ہو گیا آپ کا نا. اگر وہ کام اس وقت آپ کرنا شروع کر دیتے تو اس خاص جو وقت کی لمٹ تھی، حد تھی، اس وقت تک تو آپ کا وہ کام بھی ہو چکا ہوتا اور وہ وقت بھی گزر چکا ہوتا. تو کیا ہی اچھا ہوتا، آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا ہوتا نا، کچھ نہ کچھ تو آپ کے ہاتھ آ گیا ہوتا، ظاہری سی بات ہے. تو ہوا کیا، آپ کا جو وہ اندر کا خوف تھا نا، اتنا وقت اس کام کے ہوتے ہوئے اسے برداشت نہ کر سکنے کا، اور پھر اسے بس چھوڑ دینے کا، جانے دینے کا، نہ کرنے کا فیصلہ جو آپ نے آپ کے ذہنی جو وقت تھا جس کو آپ نے اپنے قابو میں نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ فیصلہ جو آپ نے کیا، وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، ضائع ہو گیا. تو وہ جو آپ نے ایک اپنی سوچ کی وجہ سے اپنی چوائس بنا لی نا، ایک چوز کر لی تھی کہ نہیں جی میں نہیں کروں گا، اس کی وجہ سے وہ وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا. تو اسی لیے میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پیرامڈ بنایا ہے کہ وقت کو مینج کرنا ہے نا، وہ ہماری چوائسز کی ایکوریسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چوائسز کی ایکوریسی مطلب ہم کن چیزوں کو چوز کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنی ہے، ان کو
सही चूज करना जो है, बिल्कुल सही तरीके से चूज करना, उस पे डिपेंड करती है हमारी टोटल टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब हम इस सोच में पड़ जाते हैं ना कि अभी ये करने का वक्त मेरे पास नहीं है, या ये करने का ये सही वक्त नहीं है, या ये काम अभी शुरू नहीं किया जा सकता, वक्त नहीं है इसके लिए, इतना वक्त इस पे लगेगा, इतना वक्त मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम वो काम करते ही नहीं है, शुरू ही नहीं करते। और जब वो शुरू ही नहीं करते तो वो वक्त गुजर जाता है जितना वक्त लगना था, और हमारे कुछ बगैर किए गुजर जाता है। हमारे लिए वो वक्त जो है वो ज़ाय हो जाता है, वो बेफायदा हो जाता है, बेसूर हो जाता है, हमें ज़िंदगी में वो गुजरा वक्त पीछे ले जाता है, क्योंकि हमने एक गलत फैसला कर लिया। तो हमारे फैसले जो हैं उनका सही होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कब मैं कोई काम करूँगा, क्या काम करूँगा भाई, वो काम करूँगा जिस पे कम टाइम लग रहा है, वो काम करूँगा जिस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा काम मेरे लिए बेहतर है करना। और अगर ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो वो ज़्यादा वक्त भी तो गुजर ही जाना है ना, बीत तो उसने भी जाना है, रुकना तो नहीं है, वक्त ने तो बीत जाना है अपनी रफ्तार के साथ। आप नहीं भी काम करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे भी रहेंगे, वक्त तो गुजर गया, उतना वक्त तो गुजर गया। अब जो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा, जिसने वो काम कर लिया, वक्त को कर लिया अपने काबू में, वो तो हो गया कामयाब। और जिसने ऐसा नहीं किया, जिसने सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया, वो रह गया पीछे। इसलिए क्या काम मैं करूंगा, कब मैं करूंगा और कितने अच्छे तरीके से करूंगा, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा अहम हैं। कितने अच्छे तरीके से करूंगा मतलब, इतना वक्त है, 2 दिन है मेरे पास ये काम करने के लिए, ठीक है ना। अब इन 2 दिनों में या तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो काम करूंगा, अपनी सारी सलाहियतों को बरूए कार ला के वो काम करूंगा, और वो काम मैं बड़े अच्छे तरीके से कर लूंगा, ठीक है ना। या फिर मैं बस ऐसा काम करूंगा कि गुजारा हो जाए, है ना। तो जब वो वाला काम करूंगा तो उसके नताइज भी तो उतने अच्छे नहीं होंगे ना, जितने अच्छे उस काम के होंगे जिसमें मैं अपनी तमाम तर सलाहियत इस्तेमाल करूंगा और फिर उसे काम करूंगा उस हिसाब से। तो इसलिए, और फिर उसके फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे, उसके नताइज भी अच्छे निकलेंगे, उससे मुझे रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे जिस काम में मैं अपनी तमाम तर सलाहियतें लगा दूँ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे वक्त को मैनेज करने के लिए, हमें वक्त पे हमारे पे काबू पाने के लिए और वक्त से सबसे ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये यहाँ पे डाला। अच्छा, इससे ना मेरे जहन में जो अभी सोच आ रही है वो ये आ रही है कि मैं ज़ाती तौर पे भी कभी ऐसे करती हूँ कि ये जो काम है इसे करने में तो टाइम ही बहुत लगेगा, मैं तो इतना लंबा अरसा इसे करने के लिए मैं कहाँ से बर्दाश्त लाऊं, भी मुझसे नहीं होगा इतना लंबा अरसा, मैं इसे नहीं करती। और ये सोच लिया मैंने, फिर वो काम नहीं करना, अच्छा नहीं करना, फिर सोच लेती हूँ खुद से कि अच्छा नहीं, अगर कर लूँ तो चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी ना, शुरू तो करूँ, चलो देखते हैं क्या होता है। तो वो शुरू कर लिया तो वो अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी जब जो ये चीज़ हमने डिस्कस की है और अर्ल नाइटिंगेल की जो बात मैंने आपसे डिस्कस की है, ये जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उसमें उससे ख़ास मोटिवेशन मिलती है, मुझे तो मिलती है कि नहीं वाकई काम शुरू कर देना चाहिए, वक्त तो उतना गुजर ही जाना होता है, तो वो फिर उतने वक्त में वो काम भी साथ साथ हो जाए तो वो बेहतर नतीजे हासिल होंगे उससे। तो आप भी सोचें ज़रा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, या अगर कम लेवल पे भी होता हो तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। वाकई ये बात जो है ये इंसान को बड़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि वक्त तो गुजर ही जाना है, तो कर ही क्यों ना लिया जाए किसी काम को।
میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی سوچیں ذرا اس بارے میں. میرا خیال ہے کہ میری طرح آپ کو بھی کچھ نہ کچھ موٹیویشن تو ملے گی اس سے لازمی طور. تو یہاں پہ میں نے نا گارفیلڈ کامک اسٹرپ ڈالا ہے. گارفیلڈ ویسے مجھے بہت پسند ہے, بہت ہی مزے کا. اس کی ساری چیزوں میں سے نا, اس کی ساری شرارتوں میں سے کوئی میسج ہمیں مزے کا مل جاتا ہے. تو یہ کامک اسٹرپ میں نے ڈالا ہے گارفیلڈ. آپ دیکھتے ہیں یہ بلا ہے اور وہ سو رہا ہے اور مزے سے سو رہا ہے, اور اس کے پاس الارم کلاک آ کے کھڑا ہو گیا. وہ ٹک 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 کر رہا ہے اور اسے ڈسٹرب کر رہا ہے اس کی نیند میں, اور اسے کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ, جاگنے کا ٹائم ہو گیا, اٹھو اٹھو. اور وہ کہتا ہے کہ پلیز مجھے اتنا ٹارچر مت کرو, رک جاؤ اس کام سے. اور الارم کلاک جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے, الارم کلاک ہونا اتنا آسان کام ہے؟ الارم کلاک ہونا تو بہت مشکل کام ہے. سب لوگ مجھ سے اور ٹوسٹر سے نفرت کرتے ہیں. وہ دیکھیں نا, الارم کلاک جو ہے وہ صبح جگاتا ہے, اور ٹوسٹر جو ہے وہ اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ اب ہمیں اپنا ناشتہ بنانا ہے اور پھر ہمیں کام پہ جانا ہے, نیا دن شروع کرنا ہے یا نیا ویک شروع کرنا ہے. منڈے ہے, بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اٹھنا اور یہ سب کچھ کرنا, پھر واپس کام پہ جانا. تو گارفیلڈ جو ہے وہ پریشان ہو گیا, اس کے بعد سے آنکھیں اس کی پاپ آؤٹ کر گئی ہیں اور باہر نکل آئی ہیں بالکل. اور وہ اس کی بات سن رہا ہے, اور الارم کلاک جو ہے وہ روتا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب میں اور ٹوسٹر جو ہے نا, ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے اور کبھی واپس نہیں آئیں گے. اور گارفیلڈ جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے کہ یہ رو رہا ہے الارم کلاک. اسے کہتا ہے دیکھو دیکھو, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ تم اس طرح سوچتے ہو. اور الارم کلاک کہتا ہے کہ بس ایک چیز اور ہے. تو گارفیلڈ پوچھتا ہے کیا, اور اس کے ساتھ ہی الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. اور گارفیلڈ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا, کوئی بارود, کہ میں اسے اڑا دیتا. تو جناب یہ تو لائٹ ٹون میں بات تھی. بالکل ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ ٹائم مینیج کرنے میں. صبح صبح تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے, اٹھنا اور تیار ہونا, نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اتنی ساری باتیں تو ہم نے کی ہیں کہ وقت کو, اپنے ذہن کو, وقت کیسے مینیج کرنا ہے, اپنے ذہن کو کیسے ٹیم کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور پہ استعمال کر سکیں, کب کر سکیں, کیوں کر سکیں, کیسے کر سکیں. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک لائٹ سی چیز بھی ڈال دیتے ہیں ہم سب کے لیے. مجھے تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے, امید ہے آپ کو بھی آیا ہوگا. اور آپ کو اس کے یہ 7th پارٹ جو ہے, اس کا 7واں حصہ ورکشاپ کا, ٹائم مینجمنٹ کی کا, اس کا اینڈ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. ساری باتیں جو ہیں یہاں مائنڈ اپ کرتے ہیں اس لائٹر نوٹ کے ساتھ. اور آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ لائک ضرور کریں, شیئر ضرور کریں, اور سبسکرائب لازمی کریں. اگر آپ نوٹیفائی نہیں ہونا چاہتے, بیل آئکن کو کلک نہ کریں. اگر نوٹیفائی ہونا چاہتے ہیں تو بیل آئکن کو کلک کر دیں. تو ایسا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ نیکسٹ پارٹس اس ورکشاپ کے کب آتے ہیں, اور دوسری چیزیں بھی کب میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں. تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا, اور اپنے وقت کا بھی بہت خیال رکھیے گا.